الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا متنازع فیصلہ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان مرکزی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر معمولی سا کمپرومائز بھی کوئی مسلمان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ اسلام کے عقائد وہ ہیں کہ جن پر معمولی سا ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو عقائد ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بیان کیے گئے ہیں، یہ 9-10 عقیدے ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے اگر کسی بھی عقیدے کے اندر بگاڑ آ جائے، تسلسل آ جائے یا کسی عقیدے کے اندر کمزوری آ جائے تو بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا اسی طرح ایک بندہ سارے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مانتا ہے لیکن ایک نبی کو نہیں مانتا، اب وہ پکا کافر ہے۔ چاہے وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے لیکن ایک عقیدے کو نہیں، ایک نبی کو نہیں مانتا، ایک عقیدہ اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ پورے قرآن پاک کو مانتا ہے لیکن قرآن پاک کی ایک چھوٹی صورت کو نہیں مانتا تو وہ بندہ کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ ایک بندہ پورے قرآن پاک کو مانتا ہے، ساری صورتوں کو مانتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی آیت کو نہیں مانتا تو وہ اسلامی نقطۂ نظر سے پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی کوئی تعویل نہیں مانی جائے گی، اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ صرف اسے اتنا اختیار دیا جائے گا کہ 3 دن تک آپ غور و فکر کر لیں، اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے اسے بیان کر دیں، علماء آپ کے شبے کو حل کر دیں گے۔ اگر 3 دن تک اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ چوتھے دن اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اسے ارتداد کی سزا دی جائے گی۔ پہلے تو 3 دن اسے قید رکھا جائے گا کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اصل عقیدہ اسلام پر آ جائے، لیکن پھر بھی دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی وہ اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نکل تو پہلے ہی جاتا ہے لیکن جو 3 دن اسے دیے گئے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تعویل کی غلطی کو دور کرنے کے لیے، 3 دن بھی اس کے لیے کافی نہ ہوئے اور پھر بھی وہ نہیں سمجھا تو چوتھے دن اس کے اوپر حکم شرعی لاگو کر دیا جائے گا۔ اور حکم شرعی کیا ہے مرتد کا؟ کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے چونکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ جو بندہ اسلام کو کھلم کھلا چھوڑ کر الگ ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ چند ایک جرائم ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پہ جو ہے قتل کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی آخر کار قتل ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ صرف 3 دن تک اسے مہلت دی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا، اس کی غلطی کو دور کیا جائے گا، اس کی تعویل کی غلطی اس پر واضح کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس پر شرعی حکم لاگو کر دیا جائے گا اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا دو ٹوک قانون ہے۔ برادران اسلام کے جو مرکزی عقائد ہیں، جو ایمان مفصل میں بیان ہوئے ہیں، ایمان مجمل میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح دیگر عقائد اسلامیہ قرآن پاک کے حوالے سے یا انبیاء کرام کے حوالے سے جو عقائد ہیں، ان پر کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہی عقائد میں سے ایک مرکزی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی درجے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ عکسی، نہ رنگین، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ دور رسالت ختم ہو چکا ہے۔ پیارے نبی کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر جو ہے نیا نہیں آ سکتا جو اس بارے میں لچک پیدا کرے گا، کمزوری پیدا کرے گا یا اس عقیدے کے اندر تعویل کرے گا اور تعویل اپنی نہیں چھوڑتا سمجھانے کے باوجود، تو وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے منکرین ختم نبوت کا ایک گروپ ہے جس کو مرزائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی یہ سارے کام وہی کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ متزلزل ہو چکا ہے۔ یہ عامۃ المسلمین کے عقائد سے ہٹ چکے ہیں اور جو سارے مسلمانوں کے مشترکہ عقائد ہیں ان میں عقیدہ ختم نبوت بھی شامل ہے۔ اس کو یہ چھوڑ چکے ہیں چونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو پیغمبر مانتے ہیں، اسے رسول مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے میں مانتے ہیں، ذلی مانتے ہیں، بروزی مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی پاک کا غلام نبی ہے، نبی پاک کا امتی نبی ہے، نبی پاک کے تابع نبی ہے جس کو ذلی یا بروزی نبی کہا جاتا ہے، اس طرح کا نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ 1500 سال سے سارے مسلمانوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے دور رسالت میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں مسیلمہ کذاب ایک مشہور کذاب ہے جس نے باقاعدہ مسلمانوں سے جنگیں لڑی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسے واصل جہنم کیا، اور جس میں ہزاروں صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور اس کے لشکر کے مقابلے میں لڑے، آخرکار وہ کتے کی موت مارا گیا اور مسلمانوں نے ایک جنگ کے اندر اسے قتل کر دیا۔ مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا کہ چلو اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ یہی کہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، مجھے بھی ساتھ میں نبی مان لیں، مجھے بھی ساتھ میں پیغمبر مان لیں۔ مسیلمہ کذاب یہی کہتا تھا اور اس بارے میں وہ سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ تو نبی پاک نے سمجھوتا کیا، نہ صحابہ کرام نے سمجھوتا کیا، اور نہ اہل بیت نے سمجھوتا کیا، نہ قرآن و سنت کی تعلیمات نے اس حوالے سے کوئی لچک رکھی۔ اگر اس بارے میں کوئی لچک ہوتی تو مسیلمہ کذاب کو چھوڑ دیا جاتا اور اس سے جنگ نہ کی جاتی اور اسے مرتد سمجھ کے قتل نہ کیا جاتا اور اس کے ماننے والوں کو مرتد سمجھ کر قتل نہ کیا جاتا۔ سخت ترین جو ہے جنگ وہ لڑی گئی اس بارے میں جنگ یمامہ کے نام سے، جو ختم نبوت کی جنگ تھی، یہ لڑی گئی اور صحابہ کرام نے بہترین قربانیاں پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسا کذاب، ایسا دجال آتا رہا جو نبوت کا دعویٰ کرتا رہا اور مسلمانوں کی تلوار کا نشانہ بنتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں نبی بھی آخری ہوں، تم امت بھی آخری ہو۔ یہ آخری نبی کی، آخری امت کا آخری دور چل رہا ہے، اس کے بعد قیامت ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہے۔ لہٰذا
جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، کوئی نئی شریعت نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، وہ بھی ہمارے پیارے نبی کی شریعت کے تابع بن کے آئیں گے۔ اور ویسے بھی وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے، اللہ ان کو پہلے نبوت دے چکا ہے، ان کا دوبارہ ان کی آمد ہوگی، وہ اسلام کو نافذ کریں گے اور پیارے نبی کی شریعت کو دنیا میں قائم کریں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں شامل نہ کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، قرآن و سنت میں ان کی نبوت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور سارے مسلمان انہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول مانتے ہیں، اور وہ بھی پہلے کے رسول ہیں، کوئی نئے نبی نہیں ہے، کوئی نئے رسول نہیں ہے، کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے۔ لیکن قادیانیوں نے ختم نبوت پر اس طرح ڈاکہ ڈالا، مرزائیوں نے، کہ ہم مرزا غلام انگریز قادیانی کو انگریز کے دور میں ہی پیدا ہوا، انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا، اس کو انہوں نے باقاعدہ نبی مان لیا، رسول مان لیا، اور اس کے اوپر جو وحی اترتی ہے اس کا سلسلہ قائم مان لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مد مقابل اس کی وحی کا ایک علیحدہ مجموعہ تیار کر رکھا ہے تذکرہ کے نام سے، اسے قرآن کے برابر سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی لفظی تحریف کرتے ہیں، مانوی تحریف کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے یہ پکے ڈاکو ہیں۔ اس بارے میں مسلمانوں نے تحریک چلائی، کافی عرصہ تک وہ تحریک چلتی رہی، آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے، مسلمانوں کو کوئی طبقہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے بہت زیادہ تحریکیں چلیں، بہت زیادہ جد و جہد ہوئی، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن علماء کرام نے آخرکار یہ مسئلہ حکمران وقت کو سمجھایا کہ یہ کوئی عام فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی عام طبقہ نہیں ہے، یہ ایسا طبقہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے اور ایک نئے نبی کو مانتا ہے۔ بہت دنوں تک ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، علماء پر گولیاں چلاتے رہے، بڑے علماء نے اس بارے میں قربانیاں دی ہیں، لاہور کی سڑکیں علماء کے خون سے رنگین ہوئی اور مسلمانوں کے خون سے لاہور کی سڑکیں رنگین ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے پروانوں کے خون سے لاہور، کراچی، اسلام آباد کی سڑکیں رنگین ہوئیں، پھر کہیں جا کے ان کو 1974 میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ بالکل ایک واضح مسلمانوں کا موقف تھا جسے حکمرانوں کو ماننا پڑا۔ لیکن اس قانون کے اندر ایک کمزوری باقی رہ گئی، وہ کمزوری یہ تھی کہ ان کو ایک اقلیت قرار دے دیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق مرتد قرار دیا جانا چاہیے تھا، اور ان کا وہی حشر ہونا چاہیے تھا جو حشر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کا کیا، کہ ان سے مقابلہ کیا اور ان کو واصل جہنم کیا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لیکن قانون کے ذریعے ان کو ایک قسم کا تحفظ مل گیا، ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، لیکن یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جو دیگر مسلمان ہیں یہ صحیح مسلمان نہیں، ہم صحیح مسلمان ہیں۔ یعنی مرزا غلام انگریز قادیانی کو نبی بھی مانیں گے، رسول بھی مانیں گے، پیغمبر بھی مانیں گے، اس پر وحی کی آمد کا سلسلہ بھی مانیں گے، اور ہم اصل مسلمان ہیں جو دیگر لوگ مرزا غلام انگریز قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے، وہ مرتد ہیں۔ آپ ان کے عقیدے کو سمجھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو مرزا غلام انگریز قادیانی کو نبی نہیں مانے گا، رسول نہیں مانے گا، وہ ان کے نزدیک کافر ہے، یعنی ہم ان کے نزدیک کافر ہیں، مرتد ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو مسلمانوں کا 1500 سالہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت، انہوں نے اس پہ ڈاکہ ڈالا اور اس کو نیا نبی ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہم نے، علماء نے اور حکمرانوں نے مل کر پھر ایک قانون بنایا کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تمہیں اقلیت کے طور پہ رہنا ہوگا، تم غیر مسلم ہو، مسلمان نہیں، چونکہ تم اسلام کے مرکزی عقیدے کے منکر ہو، عقیدہ ختم نبوت، نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے۔ آخرکار بڑی بحث کے بعد یہ قانون بن گیا، لیکن اب یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اقلیت نہیں مانتے، اصلی مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بیرون ممالک کام کرتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور دنیا کے کافر ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمان کمزور بنے رہے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ پروری پھیلی رہے، مسلمان اسی مسئلے میں پڑے رہے، کبھی ادھر سے اٹھا دیتے ہیں اس مسئلے کو، کبھی ادھر سے اٹھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ان کے بھی حقوق ہیں،
ہم مانتے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، مرتد مان لیں، دائرہ اسلام سے خارج مان لیں، اقلیت اپنے آپ کو مان لیں، تو ان کے بھی حقوق باقی اقلیتوں کی طرح ہو جائیں گے، سکھوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح۔ ان کے بھی حقوق مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو کافر کہتے رہے، نئے نبی کی آمد مانتے رہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان نعوذ باللہ کہتے رہے، اس کے ساتھ یہ حقوق مانگے تو یہ حقوق مانگنے کے مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اب بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ایک مبارک احمد ثانی کے نام سے بندہ تھا قادیانی، وہ تفسیر صغیر کے نام سے قادیانیوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی، اسے تقسیم کر رہا تھا، چھاپ رہا تھا، بانٹ رہا تھا اور مسلمانوں تک میں اسے تقسیم کر رہا تھا۔ اب اس تفسیر کے اندر قرآن پاک کی تعریف ہے، لفظی تعریف ہے، معنوی تعریف ہے۔ کسی پروانہ شمع رسالت نے، پروانہ ختم نبوت نے اس پر کیس کیا کہ قادیانیوں کو تو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور فیصلے کے اندر غلطی باقی رہ گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا کہ اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے عبادت گاہوں کے اندر، اپنی تعلیم گاہوں کے اندر، اپنے سکولوں کالجوں کے اندر اور اپنے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ اپنی تفسیر چھاپ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، علماء نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ سر عام یہ تقریبات کریں اور یہ ایسی کتاب کو تقسیم کریں جس میں قرآن پاک کی تعریف ہے۔ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جب علماء کرام کا رد عمل سامنے آیا تو اس کی گھگی بند گئی، کانپنے لگا اور ڈر گیا۔ اس نے کہا نہیں میں نظر ثانی کروں گا، کچھ معاملات ایسے مجھ سے ہو سکتا ہے غلط ہو گئے ہوں، سب علماء سے میں دوبارہ مشورہ کروں گا، دوبارہ علماء کی رائے لوں گا، سارے علماء کو بلاؤں گا۔ بہرحال یہ کیس دوبارہ کھل گیا، اس نے خود یہ کیس دوبارہ لگوایا۔ یہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ کیس دوبارہ اس نے لگوایا خود کہہ کے، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا کہ یہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا ہے اور اس پر سخت رد عمل آیا۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان اس پر کمزور رد عمل نہیں دے سکتے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ پھر نظر ثانی کیس چلا، مبارک ثانی کے نام سے یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اب کل اس کا فیصلہ دوبارہ آ گیا ہے، دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھا ہے، یعنی اس نے یہ پھر اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے اپنے سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر آپ تقریبات منعقد کر سکتے ہیں، سر عام یہ تفسیر چھاپ کے اس میں پڑھا سکتے ہیں اور اسے جو ہے بانٹ سکتے ہیں اور اس کی جو ہے تعلیم دے سکتے ہیں۔ کل یہ فیصلہ دوبارہ آیا، دوبارہ پورے ملک میں ہلچل مچی اور پورے ملک کے علماء کرام پھر کھڑے ہوئے، بلا تفریق مسلک، ہر مسلک کے علماء نے اس کی تردید کی اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو مسترد کیا اور اسے غلط قرار دیا۔ یہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ اس سے پہلے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے ایک قانون پاس کر چکی ہے جس میں مرزائی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ اسلام کہہ کر نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یعنی مرزائیوں کو اس بات کی اجازت نہیں، سر عام مسلمانوں کے درمیان یہ کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے، کوئی دعوت نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے ایک قانون پاس ہوا، اس کے تحت ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب پابندی لگا دی گئی، آپ اندازہ کریں کہ جب ان پر یہ پابندی ہے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، ہمارا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کے فرنٹ پر اسے نہیں لکھ سکتے، یہ ساری پابندیاں پاکستان کے قانون میں موجود ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے تو پھر مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ قرآن پاک کی تفسیر کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ان کو کون اجازت دے گا؟ جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کا ان کو حق بھی حاصل نہیں ہے، اسے چھاپنے کا، بانٹنے کا اور اس کی دعوت کرنے کا ان کو حق نہیں ہے۔ چونکہ مسلمان قرآن پاک کی تفسیر خود کرتے ہیں، سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں،
قاضی فائز عیسیٰ کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے پورے ملک میں ہلچل مچی اور دوبارہ حالات خراب ہونے کو ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور فوراً پنجاب حکومت نے بھی دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، آج بھی اور کل کے دن بھی 28 تاریخ تک دفعہ 144 نافذ کی تاکہ مسلمان جو ہیں باہر نہ نکلیں، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر اس متنازع فیصلہ کو واپس نہ لیا گیا تو علماء بھی احتجاج کریں گے اور سارے شمع ختم نبوت کے پروانے بھی احتجاج کریں گے، چونکہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مرزائی دائرہ اسلام سے بولو مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہاں اگر یہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر عقیدہ ختم نبوت کے دوبارہ قائل ہو جائیں اور مسلمانوں والے عقائد اپنا لیں، آج بھی ان سے صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ مرزا غلام انگریز قادیانی کو بھی نبی مانے اور اس کی دعوت کو یہ اسلام کہے تو اس بات پر مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو سارے بھائی اس فیصلے کو مسترد کرتے، یہ جو سپریم کورٹ نے تازہ فیصلہ کیا ہے قادیانیوں کے حق میں، اس کو مسترد کرتے، اگر اس کے خلاف نکلنا پڑا تو نکلیں گے انشاءاللہ، آواز اٹھانی پڑی تو اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ فیصلہ ریورس ہوگا اور اس کو سپریم کورٹ کو واپس لینا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، ایسے عقائد کہ جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ان کو بار بار چھیڑنا، ان کے اندر بار بار جو ہے نقب زنی کرنا، یہ کوئی مسلمان اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسا عقیدہ تھا جس کے اوپر مسلمان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے ہر مسلمان کے کہ یار آخر کار ان کو کیا پڑی ہے، یہ بار بار اس مسئلے کو کیوں چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر کمزوری کیوں دکھاتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہمارے جج ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا کوئی پاکستان میں تو ہے نہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو بڑے عہدوں پر قائم ہیں، ان کی ڈوریاں پیچھے سے ہلائی جاتی ہے۔ قادیانیوں کو جتنی زیادہ سہولت دیں گے اتنی زیادہ ان کو پروٹوکول ملے گا ریٹائر ہونے کے بعد، چونکہ انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے، باہر کے ملکوں میں چلے جانا ہے، ان کی اولادیں باہر پڑ رہی ہیں، ان کے پلاٹ باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کو پتہ ہے عہدے سے انجوائے کر لو جتنے دن کرنا ہے، اس کے بعد تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، جتنی مرزائیوں کو سہولتیں دیں گے اس کے بعد اتنے ڈالر کمانے کو ملیں گے۔ ان کے جو پیٹ کا جہنم ہے وہ نہیں بھرتا، ورنہ یہ عقیدہ ایسا ہے مسلمانوں کو تو اس بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج ہے اس کی کھوپڑی میں یہ موٹی بات نہیں بیٹھتی کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر مسلمان خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں نقب زنی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی سخت تردید کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی علماء اس کے خلاف احتجاج کی کال دیں، اس کے خلاف دھرنے کی کال دیں، اس کے خلاف کسی قسم کے پروٹیسٹ کی کال دیں تو سارے بھائی اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ مسلمانوں کے قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں، اسے چھاپ کیسے سکتے ہیں، اسے اپنے عبادت خانوں میں کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اگر کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جو 4 ٹانگوں والا جانور ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا رتبہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے برابر ہے، تو چیف جسٹس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یہ میرا اتنا بڑا عہدہ مجھے 4 ٹانگوں والے جانور کے برابر قرار دے دیا ہے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے اور اس کتے کی کیا حیثیت ہے جس کے ساتھ تمہیں تشبیہ دی جا رہی ہے، لیکن تمہیں برا لگے گا، تم اپنی توہین سمجھو گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک کے بعد کسی اور نبی کو ماننا یہ نبی پاک کی توہین ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کی توہین ہے، وہ یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے، جسے مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ کے بعد کسی اور کو کسی بھی درجے میں نبی مان لیا جائے، رسول مان لیا جائے یا پیغمبر مان لیا جائے۔ اور مرزائی اتنے ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ سارے مسلمانوں کے عقائد کے منکر ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سچا مسلمان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چاہے اگلے پچھلے یہ سارے مل جائیں، کبھی بھی یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی تھی
کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو اقلیت کی بجائے مرتد قرار دیا جاتا اور ان کا قلع کما کیا جاتا تاکہ ان کا خاتمہ ہوتا اور آئندہ یہ فتنہ سر نہ اٹھاتا۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اس کے بعد کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، کمزوریوں کے بعد دوسروں کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مرزائی اور ان کا جھوٹا نبی نہ تو اہل اسلام اور اہل پاکستان اس کو تسلیم کریں گے اور نہ کسی کو تسلیم کرنے دیں گے اور نہ عقیدہ ختم نبوت میں کوئی گڑبڑ کرنے دیں گے۔ جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے کبھی بھی وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہتے ہیں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور قادیانیوں کے تفاسیر چھاپنے پر پابندی لگائیں۔ یہ آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فیصلے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی وہ اپنی عبادت کے اندر اندر کر رہے ہیں، وہ اپنے سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ادارے کے اندر اندر وہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح باقی غیر مسلموں کو اجازت ہے ان کو بھی اجازت ہے اپنے اداروں کے اندر اندر جو مرضی کرتے رہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ مجھے بتائیں اگر پاکستان کے خلاف کسی ادارے میں، کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف اگر پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، لاہور میں ایسا ادارہ کھل جائے، کراچی میں ایسا ادارہ کھل جائے، اسلام آباد میں ایسا ادارہ کھل جائے جس میں انڈیا کی محبت پڑھائی جائے، پاکستان سے نفرت پڑھائی جائے اور اسی طرح آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر اکسایا جائے اور اس کے خلاف بغاوت کے ادارے قائم کیے جائیں، چاہے وہ گھر کے اندر اندر ہو، اسے حکومت پاکستان تسلیم کرے گی؟ یار یہ اپنے گھر کے اندر اندر کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی تسلیم کریں کہ یہ تو گھر کے اندر اندر کر رہے ہیں، اپنی چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئین پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں کوئی بات نہیں، آئین پاکستان سے غداری کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے اندر اندر کر رہے ہیں، اسے کوئی ادارہ، کوئی حکومت پاکستان تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ حکومت پاکستان اور آئین پاکستان سے زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ جب آئین پاکستان کے خلاف ورزی اپنے چار دیواری کے درمیان یا اپنے اداروں کے اندر نہیں پڑھائی جا سکتی تو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بھی تفاسیر کو بانٹنا اور قادیانی لٹریچر کو تقسیم کرنا اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح وہ جرم ہے اسی طرح یہ جرم ہے۔ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسے عقائد کو نہیں چھیڑنا چاہیے جن عقائد پر سارے اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ طاقت کے ساتھ نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔